الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے پیارے دوستو، آج ہم ایک واقعہ بیان کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی رسول جلیل القدر صحابی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہم ان کا ایک واقعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کی کنیز نے ایک دن عرض کیا۔ اب پہلے کے زمانے میں کنیز ہوتی تھی، کنیز یعنی کہ خادمہ، تو انہوں نے عرض کیا حضور سچ سچ بتائیے آپ جن ہیں یا انسان، آپ جن ہیں یا انسان؟ تو صحابی رسول نے فرمایا الحمدللہ میں انسان ہی ہوں، میں انسان ہی ہوں، اللہ پاک کی فطرت ہوں۔ تو کہنے لگی وہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ انسان ہیں۔ وہ کنیز کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ آپ انسان ہیں۔ اس پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، ایسا آپ کو کیوں محسوس ہوا؟ اس نے کہا میں 40 دن تک، کتنے 40 دن تک صبح شام آپ کو زہر کھلا رہی ہوں، لگاتار زہر کھلا رہی ہوں 40 دن تک، مگر آپ کا بھر بھی بھیگا نہیں ہو سکا، یعنی کہ آپ کو نقصان ذرا سا بھی نہیں پہنچا۔ اس پر صحابی رسول نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو ہر حال میں ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ الحمدللہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہوں۔ پوچھا وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ اس صحابی رسول سے اس کی کنیز نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا میں ہر بار کھانے پینے سے پہلے ایک دعا پڑھ لیتا ہوں۔ آئیے وہ دعا آپ اور ہم سب سیکھتے ہیں۔ وہ دعا کچھ اس طرح ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ وہ صحابی رسول کا معمول تھا کہ ہر کھانے پینے سے پہلے، کھانے پینے کی چیز سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے تھے۔ پھر اس کا اثر اللہ رب العزت نے اس طرح کیا کہ 40 سال تک، 40 دن تک لگاتار وہ آپ کو زہر کھلاتی رہی مگر اس کا اثر محسوس نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ آپ بھی نیت فرما لیں کہ یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ہر کھانے پینے کی چیز سے پہلے ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے فائدہ ہی فائدہ۔ مولوی صاحب سوال کرتا ہوں۔ جی اس متعلق سوال ہے؟ جی یہ بات کہاں لکھی ہے، اس کا آپ حوالہ بتا دیں۔ حوالہ؟ جی ارے یار ایسے ہی آپ مان لو یار، حوالے کی کیا ضرورت ہے؟ یار ایسے تو نہیں مانتے نا، ایسے نہیں مانتے۔ ہاں اس بات کا حوالہ بھی ہوگا نا، کوئی حدیث میں تحریر کیا ہوا ہو، بس یہ بتاتے ہیں۔ لیکن بات آپ نے سیکھی بتائیے۔ چلے یہ تو، اور میں یقیناً میں آپ نے جو مقتدی ہے میرے، میں ان سے یہی ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے، لیکن ان بھائی نے یہ سوال کیا، یقیناً ان کو تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ہے، اس لیے انہوں نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سے پوچھا کہ بھائی مولوی صاحب کہ یہ واقعہ آپ کہاں لکھا؟ یہ بالکل ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ جس بھی خطیب سے آپ کو باعث کو سن رہے ہیں وہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور اس کا اگر آپ حوالہ طلب کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس مولوی صاحب کو یقیناً معلوم ہوگا، یقیناً مجھے بھی معلوم ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو تو بھائی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ واقعہ صحابی رسول کا کہاں واقعہ ہے؟ تو یہ ایک کتاب ہے حیات الحیوان الکبریٰ باب الحا، اس کے صفحہ 391، جلد 1، دارالکتب علمیہ بیروت، یہ انہوں نے چھاپی ہے، بیروت سے چھپی ہے کتاب کا نام ہے حیات الحیوان الکبریٰ، اس کا باب ہے الحا، اس کا صفحہ 391، جلد 1 ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فیضان بسم اللہ جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ 158 میں 58 پر یہ پورا واقعہ درج ہے، اور اس کو چھاپا ہے مکتبۃ المدینہ کراچی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ روزانہ بعد نماز عصر یا بعد نماز عشاء ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے متعلق کوئی نہ کوئی بات سیکھیں گے۔ اور آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ جو ہیں ان کے متعلق ہر مسلمان کا یہ پختہ اور کامل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ تک حضور کا ہر صحابی سچا ہے،
حق کے اور بر کے. کیا ہے؟ آپ سب دہرائیں گے. حضور کا ہر صحابی حق کے، سچے، بر حق کے. ان پر سب و شتم کرنا حرام ہے. کیا؟ ان پر سب و شتم یعنی کہ ان پر گالا گلوچ، ان پر برا بھلا کہنا حرام ہے. اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا. سورہ حدید ہے. یہ کٹ گئی کیا؟ 4 منٹ کی نہیں ہوگی. سورہ حدید میں، حدید کی آیت نمبر 10 میں ان صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا. کلہم وعد اللہ الحسنی. تمام مفسرین نے اس سے مراد یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا، اور بھلائی کی سب سے بہترین اور اولین صورت ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنا. تو دعا ہے اللہ رب العزت سے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.